اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمدین النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اللہ کے دیدار کی لذت دنیا کی تمام لذتوں سے افضل ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ اور اگر اللہ کا دیدار انسان کو عطا نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کہ پھر تو کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ اور جن کو عشق ہو جاتا ہے، جن کو لگن لگ جاتی ہے، تو وہ پھر تڑپتے ہیں دیدار کے لیے، کیا ایسا نہیں ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سناتی ہوں آپ کو۔ ان کی سوچ، ان کا انداز، جو اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں، وہ اللہ کے دیدار کے لیے کیسے تڑپتے ہیں اور اللہ کے قرب کے لیے ان کے کیا خیالات ہوتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کی سلطنت بھی مجھے دے دی جائے تب بھی میں اپنی اس آہ کو افضل تصور کروں گا جو میں نے گزشتہ شب کی ہے۔ اب مزید فرماتے ہیں کہ گزشتہ بزرگ جو تھے وہ معمولی چیزوں پر ہی اللہ سے راضی ہو گئے، لیکن میں نے راضی ہونے کی بجائے خود کو اللہ پر قربان کر دیا، اور پھر مجھے اللہ نے وہ اوصاف عطا کیے کہ اگر ان میں سے ایک دانے کے برابر بھی سامنے آ جائے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اور میرے اچھے ناظرین مزید فرماتے ہیں کہ ایک دانہ معرفت میں جو لذت ہے وہ جنت کی آسائشوں میں کہاں۔ جب میں نے ترک دنیا کے بعد اللہ کی محبت کو اختیار کیا تو اپنی ذات کو بھی دشمن تصور کرنے لگا، اور جب میں نے ان حجابات کو اٹھا دیا جو میرے اور اللہ کے مابین تھے تو اس نے مجھے اپنے کرم سے نواز دیا۔ اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ 70 زنار کھولنے کے باوجود بھی ایک زنار میری کمر میں باقی رہ گیا، اور جب کسی طرح نہ کھل سکا تو میں نے اللہ سے عرض کیا کہ اس کو کس طرح سے کھولا جائے، تو ندا آئی، اے بایزید، یہ تمہارے بس کی بات نہیں جب تک ہم نہ چاہیں۔ فرمایا کہ میں نے 40 سال تک مخلوق کو نصیحت کی، میں نے 40 سال اپنی زندگی کے مخلوق کو نصیحت کرنے میں گزار دیے، لیکن سب بے سود ثابت ہوا۔ لیکن جب اللہ نے چاہا، جب رضائے خداوندی ہوئی تو میری نصیحت کے بغیر ہی لوگ سیدھے رستے پر آ گئے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میری انتھک کوششوں کے باوجود بھی در حق نہ کھل سکا، اور جب کھلا تو مصائب کے ذریعے کھلا، اور ہر طرح سے میں نے اس راہ پر چلنے کی سعی کی، لیکن سب بے سود ثابت ہوئیں۔ لیکن جب قلبی لگاؤ سے چلا تو منزل پر پہنچ گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ نے جن قلوب کو محبت کا بار اٹھانے کے قابل تصور نہیں کیا ان کو عبادت کی طرف لگا دیا، کیونکہ معرفت الہی کا بار سوائے عارف کے اور کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اگر مخلوق اپنی ہستی کو پہچان لے
تو اللہ کی معرفت خود بخود حاصل ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر روز محشر مجھے اللہ کے دیدار سے محروم کر دیا گیا تو میں اس قدر گریہ وزاری کروں گا کہ اہل جہنم بھی اپنی تکلیف بھول جائیں گے۔ اگر روز محشر مجھے دیدار خداوندی سے محروم کر دیا گیا تو میں اس قدر گریہ زاری کروں گا کہ اہل جہنم بھی اپنی تکلیف بھول جائیں گے۔ میرے اچھے ناظرین، یہ وہ بات تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ ساری باتیں آپ کو سنائی ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ مجھے یہ بہت ہارٹ میلٹنگ لگتی ہے بات، بڑی عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے یہ سوچ کے کہ دیکھیں وہ کیا فرما رہے ہیں۔ اگر روز محشر مجھے اللہ کا دیدار حاصل نہ ہوا، مجھے اس سے محروم کر دیا گیا، تو میں اتنا روؤں گا کہ جو اہل جہنم ہیں ان کو اپنی تکلیف بھول جائے گی۔ اس میں آپ شدت دیکھیں، اللہ کے دیدار کی جو تڑپ ہے اس کی شدت آپ دیکھیں، اور مجھے تو لگتا ہے میں بھی ایسا ہی کروں گی، اور آپ کو لگتا ہوگا آپ بھی ایسا ہی کریں گے، ہے نا؟ میرے اچھے ناظرین، ریفرنس کے لیے بتاتی چلوں، تذکرۃ الاولیاء کتاب ہے جس کے مصنف ہیں حضرت خواجہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں سے یہ پورشن آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ رخسانہ بشیر کو اجازت دیجیے۔